جب ایک بات نص سے ثابت ہو چکی ہے تو اس کے جواز کے اوپر بات کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. تو جو تصوف ہے یہ اپنے اصول سے، جیسے ڈاکٹر میر صاحب نے بھی بڑی شرح و بسط سے فرمایا کہ جو تزکیہ کا عمل ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو تصوف کی جزیات ہیں، انگریڈینٹس ہیں، وہ قرآن مجید میں بارہا مقامات سے بیان ہوئے. اور ہمارا جو تصوف کی روایت ہے اس میں خاص طور پہ جتنے پیرو امام جنید بغدادی کے ہیں، جو جنیدی روایت کے صوفیہ کہے جاتے ہیں، وہ سبھی اس بات کے قائل ہیں جو امام جنید بغدادی سے منسوب یہ قول ہے کہ صوفی کی علامت ان سے پوچھی گئی. انہوں نے فرمایا کہ صوفی کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی ان کا شیوا ہے، اور یہی ان کی تعلیم ہے، اور یہی ان کی دعوت ہے، اور یہی ان کا منہج ہے. اس کے بعد تصوف پہ جو معاصر کام تھا، یعنی 20th سینچری سے اب تک، میرے خیال میں اس میں بہت جو اچھا کام کیا ہے ایک لیڈنگ نوعیت کا، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور انہوں نے جس انداز میں تصوف کا وہ لٹریچر جس کو عام طور پہ ہم صرف عارفانہ شاعری تک محدود رکھتے تھے، اس کو انہوں نے جو جدید سوالات ہیں جدید ذہن کے، ان کے تناظر میں پیش کیا. مثال کے طور پہ حضرت علامہ نے جس طرح رومی کو انٹروڈیوس کروایا، اور ان کی جو طویل نظم ہے بار جبریل میں پیر رومی اور مرید ہندی، اس میں جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ قومیت سے متعلق ہیں، وہ فلسفے سے متعلق ہیں، وہ فکر سے متعلق ہیں، وہ دیگر مسائل سے متعلق ہیں، وہ اقبال کے اپنے عصری فکری انتشار سے متعلق ہیں. اس کا جواب وہ رومی کی زبان سے دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میتھڈ اقبال کا یہ تھا، اس میں یہ بتانا کہ جو وہ عارفانہ ویژن ہے رومی کا، وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا آج سے 8 صدیاں پہلے تھا. یا مثال کے طور پہ حضرت علامہ نے غالباً بار جبریل میں جو تضمین لکھی ہے بے دل دہلوی کے ایک شعر کے اوپر، اس میں انہوں نے یہ الحاد کی جو بحث ہے اس کے اوپر، اور جو خالص عقلیت ہے، عقلیت پسندی ہے اور پیور ریشنلٹی ہے، اس کے اوپر حضرت علامہ نے جو اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، پہ کر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا ہے شیخ بھی مثال برہمن صنم تراش، مذہب ہے جس کا نام وہ ہے جنون خام، ہے جس سے آدمی کے تخیل کو انتعاش، کہتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور، مجھ پر کیا یہ مرشد کامل نے راز فاش. اور اس کے بعد وہ بے دل دہلوی کا شعر لکھتے ہیں کہ باہر کمال اند کی آشفتگی خوش است، ہر چند عقل کل شدائی بے جرم مواش. انہوں نے اپنے فکر میں جو معاصر ان کی تحریک تھی، اور بڑا ایک رہنما رسالہ ہے اقبال کا مختصر سا، بڑا اچھا کام اس میں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے کیا ہے، مطالعہ بے دل اور بردساں. تو اس میں بھی بنیادی جو اقبال نے اصول وضع کیا وہ یہی تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے عصری مسائل میں اس عارفانہ ادب سے استفادہ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے عصری مسائل کو کس طریقے سے آنسر کرتا ہے. آپ کی اجازت سے میں یہ اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں جو جدید مباحث ہیں خاص طور پہ عقلی نوعیت کے، ان میں تصوف کے اور خاص طور پہ عارفانہ مشاہدات سے گزرنے والے صوفیات کا جتنا لٹریچر ہے وہ اتنا ہی رہنما ہے. اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، علم میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. وہ جیسے کسی نے بڑا آسان اس بات کو کیا کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو تصوف کو یا عبدالعربی کو یا رومی کو
یا بیدل کو یا اس قبیل کے دیگر صوفیات کو اختلاف کیا جا سکتا ہے، نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس وقت جو تصوف میں جو بات ڈاکٹر امین صاحب نے کی وہ میرے دل کے قریب ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے امام کوشیری کا آپ اگر رسالے کا مقدمہ پڑھیں، مجھے تو ڈاکٹر صاحب نہیں لگتا کہ وہ 400 کچھ ہجری کے اندر لکھا گیا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ 2023 میں اسلام آباد یا لاہور یا سندھ یا کراچی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے خانقاہی نظام کے نام پہ، وہ ادھر ہی کہیں کسی کونے میں بیٹھ کے امام کوشیری نے وہ تنقید کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ تصوف پہلے کیا تھا اور اب کیا بن گیا ہے، اور بنا میں تصوف کیا ہو رہا ہے۔ یعنی 1000 سال قبل جو تنقید تصوف پہ اور تصوف کے نام نہاد پیرووں پہ امام کوشیری کی تھی، وہ آج بھی اتنی ہی زندہ، اتنی ہی تابندہ اور اتنی ہی ریلیونٹ ہے، اور اسی طرح تصوف کو لوگ فیک کر رہے ہیں، اور اسی طرح they are fooling themselves or they are fooling people, I don't know۔ لیکن جو بھی ہو رہا ہے یہ کوئی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے کہ اس میں جو ہمارے ہاں علمی روایت میں سند کی اہمیت تھی وہ میری نظر میں اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے کہ فیک لوگ، اور وہ ایک لطیفہ سا بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی اٹھا تو دیکھا باہر ان کے جو احاطہ خالی تھا، انہوں نے وہاں دیکھا کہ قبر بنی ہوئی ہے اور وہاں جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور 4-5 موالی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی جان یہ رات تک تو ادھر کوئی قبر نہیں تھی، یہ کہاں سے قبر بن گئی، یہ کون ہے جن کی قبر ہے، کون قبر ہے؟ تو ایک موالی نے ان میں سے جواب دیا، اس نے کہا کہ یہ پیر اچانک شاہ صاحب ہیں جن کی راتوں رات یہاں پہ قبر بن گئی۔ تو ایسے مسائل خانقاہی نظام میں درپیش آتے ہیں، اور تصوف کے نام پہ ایک بہت بڑی منڈی یا کاروبار پہلے وہ موجود ہے، لیکن یہاں ایک فرق لازم رکھنا ہے۔ جیسے حضرت علامہ نے تصوف پہ تنقید بھی کی ہے کہ ممکن نہیں تخلیق خودی خانقاہوں سے، اس شعلہ نمفردہ سے ٹوٹے گا شرر کیا، کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیلی، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ یہ تنقید اپنی جگہ بجا ہے، لیکن بہرحال ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں اقبال نے جس تیسرے ذریعہ علم کی بات کی ہے جو بیانڈ دا سینسری نالج ہے، اس کے بارے میں اقبال نے جو بات کی ہے وہ تصوف کے مقدمے کو اتنی ہی پختگی کے ساتھ ثبت کرتا ہے۔ پر اقبال کی تصوف پہ تنقید کو اور امام کوشیری کی تصوف پہ تنقید کو میں دو مختلف تنقیدیں نہیں سمجھتا۔ جو تنقید تصوف پہ امام کوشیری کی تھی وہی تنقید تصوف پہ اقبال کی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ دونوں کا نتیجہ ایک عارف کی تربیت کرنا ہے، فکر اقبال کا بھی اور فکر امام کوشیری کا بھی۔ آخری جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہمیں بطور ایک کمیونٹی کے اور بطور ایک سوسائٹی کے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس اختلاف کو کسی ایکسٹریم پہ جب ہم لے کے جاتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کمپیریزن کریں اسلام فوبیا کا اور صوفی فوبیا کا، تو آپ کو اتنی زیادہ سملیرٹیز اسلام فوبیا میں اور صوفی فوبیا میں نظر آئیں گی جو اپنے نتائج کے اعتبار سے برابر میں خطرناک ہے۔ یعنی جیسے فوبیا، اسلام فوبیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے بنیادی طور پہ مسلمانوں کے بارے میں، اسی طرح جو صوفی فوبیا ہے اس میں بنیادی طور پہ ایک ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے صوفیات کی طرف اور تصوف کے ماننے والوں کی طرف۔ جس طرح اسلام فوبیا سیمیٹک فارم میں بھی ہے اور سسٹمیٹک فارم میں بھی ہے، اسی طرح جو صوفی فوبیا ہے یہ سیمیٹک فارم میں بھی ہے اور سسٹمیٹک فارم میں بھی ہے۔ جس طرح اسلام فوبیا ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے طور پہ بھی ہے اور ایک جگہ پہ آ کے وہ وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح جو صوفی فوبیا ہے وہ ایک جگہ پہ انٹلیکچوئل ریزسٹنس بھی کرتا ہے اور ایک جگہ پہ آ کے وہ اس کے بارے میں وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ وائلنس میں پھر اس کی مختلف سٹیجز ہیں، جیسے جاب کے اندر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈسکریمنیشن کرنا،
جاب کے آگے ہرڈلس لگانا. ہم مطلب کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور اس اسٹیٹ کو بنانے والے ہیں، لیکن جگہ جگہ جس طریقے سے ہرڈلس ہیں سسٹمیٹک، وہ اس فارم کو واضح کرتی ہیں. اور اس کے بعد جیسے تیزاب پھینکنا مغرب میں مسلم خواتین کے اوپر، مساجد کے اندر آتش زدگی کرنا اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ صوفی فوبیا، جو صوفی فوبک لوگ جو ہیں، ان میں بھی آپ کو ملتی جلتی کسی طرح کی کاروائیاں نظر آتی ہیں. وار اینڈ ٹیرر اس کی بہت بڑی مثال ہے. جس طریقے سے کل یہاں تشریف ہرمن لانا صاحب تشریف لائے تقیر پور اللہ قادری صاحب، ان کے خاندان میں جو ہوئی تھی وہ ایک اس کی سب سے زندہ مثال ہے. اور اس کے علاوہ خود ہم نے بطور ایک خانوادہ کے جس طریقے سے سفر کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یعنی عام طور پہ جتنی تنقید کی جاتی ہے صوفیاء یا تصوف پہ، یہی سجادہ نشینی کی اگر ہم بات کریں تو بھائی یہ سجادہ نشینی کے مسائل کیا مذہبی جماعتوں میں درپیش نہیں ہے؟ صوفیاء کا یہ مقصد نہیں تھا جو آپ سجادہ نشینی کے فارم اختیار کریں. لیکن ہمارے بہت سے 20ویں اور 19ویں صدی کے مسلم مفکرین کا بھی یہ نقطہ نظر نہیں تھا جو فارم آج مذہبی جماعتوں نے اختیار کر لی. جس طرح خانقاہیں ایک بزنس اینٹیٹیز بن گئی ہیں، اسی طرح مذہبی جماعتیں بھی ایک بزنس اینٹیٹیز بن گئی. تو یعنی تعلیمی ادارے بھی بزنس اینٹیٹیز بن گئے. تو یہ بگاڑ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن اس میں کسی ایک چیز کو اسپیسیفائی کر کے میرے خیال میں ڈسکریمنیٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو اصلاح کی جو ضرورت ہے وہ ایک ہمگیر اصلاح کی ضرورت ہے، ایک ہمجہت اصلاح کی ضرورت ہے. یعنی زوال امت سے مراد یہ نہیں کہ ایک ادارہ ناکارہ ہو جائے، زوال امت سے مراد یہ ہے کہ سب ادارے ناکارہ ہو جائیں. تو ہر جگہ پہ اصلاح کی ایک ضرورت ہے. اور اس لیے میں یہ بڑے خلوص سے اور درد دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسائل پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں آج کی اس تقریب میں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ میں حاضر ہوں. اور میرے خیال میں جو سجیشن ہو سکتی ہے اس کانفرنس میں میری طرف سے وہ یہ ہے کہ تصوف کے بارے میں ملٹی ڈسپلنری اپروچ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت سی ڈسپلنس کے اندر اوور لیپ کرتا ہے. سوشیالوجی میں، سائیکالوجی میں، فلاسفی میں، اینتھروپولوجی میں، لٹریچر میں، بہت سی لینگویجز میں. اور ہمارے استاد محترم عبدالعزیز سائد صاحب کی فرمائے لنگوسٹ ہیں، تو یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ تمام مقامی زبانوں کا بنیادی لٹریچر صوفی لٹریچر. آخر ان کی لینگویج کی سائنس کیا تھی اور لینگویج صوفیاء کے نزدیک اس قدر اہم کیوں تھی؟ یہ القادر یونیورسٹی میں بیٹھ کے پاکستان اور امت مسلمہ کے معاصر مسائل میں جو خاص طور پہ لینگویج کا اور زبان کا مسئلہ ہے، اس پہ ہم صوفیانہ نقطۂ نظر سے غور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوانٹم وغیرہ میں اور باقی چیزوں میں بھی تصوف اوور لیپ کرتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ تصوف کے بارے میں ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کی ضرورت ہے. تو یہ بنیادی اسی بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ تصوف ایک ڈسپلن نہیں ہے، بلکہ بہت سے ڈسپلنس کے لیے ایک بڑی، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رہنما چھتری ہے جس کے نیچے بہت سے رنگ موجود ہیں. میں ڈاکٹر ظفر اللہ اظہر صاحب کو اور القادر کی ساری ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تصوف کے اوپر اتنی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا اور مجھے یہ شرف دیا کہ میں اپنی بے مائگی اور بے وضاحتی کے باوجود آپ کے سامنے کچھ کہنے کی جسارت کر سکوں. آپ سب کا بے حد شکریہ.